بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ قرآن پاک میں رمضان کے سلسلے میں جو مہینہ ہمیں میسر آیا ہے اس کے بارے میں قرآن یہ اطلاع دیتا ہے کہ اے لوگو جو خدا کو مانتے ہو، خدا کے حکموں کا پالن کرتے ہو، تمہارے اوپر یہ روزہ انوار کیا گیا ہے، لازم کیا گیا ہے۔ کیوں لازم کیا گیا؟ اس کی کوئی لاجک ہونی چاہیے، اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ مقصد بھی متعین کر دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر خدا ترسی، خدا سے ڈر اور خدا کا خوف تنہائی میں تم ہو، بازار میں تم ہو، مارکیٹ میں تم ہو، یا عدالت اور کچہری میں تم ہو، اپنے گھر میں تم ہو، رات کی تاریکی میں اور اندھیرے میں تم ہو، ہر جگہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔ لہذا اس کے حکموں کے پالن کی ٹریننگ کرنے کے لیے، تربیت کے لیے یہ رمضان کا مہینہ دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں جب یہ بات ہم سب کے لیے یہ دی گئی لعلکم تتقون، تو وہ گٹس کیا ہونے چاہیے کہ جس کے نتیجے میں انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو، اور اس کیفیت کے پیدا کرنے کے نتیجے میں کیا چیز مطلوب ہے کہ جو اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تقوی کی صفت ہم تمہارے اندر اس لیے پیدا کرانا چاہتے ہیں کہ تم دیکھتے ہو اور تمہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے، اور ہمارے تمام ناظرین اور سامعین کو یہ بات محسوس کرنا چاہیے کہ 15 گھنٹے کا دن ہے، سخت پیاس لگ رہی ہے، سامنے جگ میں شربت رکھا ہوا ہے، کھانا کی خواہش ہے، بھوک لگ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود تقوی کی بنا پر نہ وہ کھانا کھا رہا ہے، اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہا ہے، اس کی طرف پینے کے لیے پانی، پیاس کی بنا پر، شدت کی بنا پر پانی نہیں پی رہا ہے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ گویا کہ یہ ٹریننگ ہو رہی ہے اس بات کے لیے کہ قرآن جب عمل کرنے کے لیے تمہیں دیا گیا ہے تو اس میں بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا ہوگا اور بہت ساری چیزوں کو اپنانا ہوگا جو تمہارے لیے مشکل کی گھڑی ہوگی اور تمہارے لیے مسائل پیدا کرے گی۔ بظاہر دنیا یہ سمجھتی ہوگی کہ اگر ہم قرآنی تعلیمات پر عمل کریں گے تو ہمارا اتنا نقصان ہو جائے گا، ہمارا اتنا نقصان ہو کر کے اور اتنے خسارے میں ہم چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے یہ تقوی کے خلاف ہے، یعنی یہ کہ جب تم اپنے اندر وہ طاقت اور وہ شکتی پیدا کر لو گے کہ مشکل کو مشکل نہیں سمجھو گے اور نقصان کو نقصان نہیں سمجھو گے اور فائدے کو فائدہ سمجھ کر کے اس کی طرف تم آگے بڑھو گے، تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور تمہارا روزہ، گویا کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن جیسی عظیم نعمت تم کو دی گئی ہے۔ اس دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی بڑا واقعہ کسی ملک میں، کسی علاقے میں یا کسی قوم یا کسی پارٹی کو حاصل ہوتا ہے تو اس دن وہ جشن مناتا ہے، اور اس جشن منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس جشن کے نتیجے میں اس کی جو اپلبدھیاں ہیں اس سے وہ لابھ حانت ہو اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ جیسا کہ مثال کے طور سے 47 میں یہ ملک آزاد ہوا، ہم آج تک 47 کی میں جو آزادی کی خوشی مناتے ہیں۔ اس خوشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آزادی کو ہم برباد نہیں ہونے دیں گے۔ آزادی محض آزادی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کا مقصد، اس کا لکش یہ ہوتا ہے کہ اس آزادی کو ہم خراب نہیں ہونے دیں گے، اس کی حفاظت کریں گے۔ آزادی کے تحت ہم آگے بڑھیں گے، آزادی کے تحت مانوتا، مساوات اور انصاف اور عدل اور نیائے کے جو نیم ہیں ان کا ہم پالن کریں گے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی اسی مہینے میں قرآن جیسا ایک انعام انسانوں کو دیا ہے جو انسان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے، اتنا ہی آوشکتا اس کی ہے، جس طریقے سے کہ انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ وہ پانی اس کو دیا جائے، زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کھانا دیا جائے، سانس لینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ہوا دی جائے، روشنی کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے راستے کو آسانی سے طے کر سکے۔ ٹھیک اسی طریقے سے انسانوں کو اس بات کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے انعام دیا ہے کہ یہ قرآن تمہارے لیے ہر زندگی کے ہر چھیتر میں، ہر بھاگ اور وبھاگ میں تمہیں ایسی رہنمائی فراہم کرے گا کہ تمہیں کوئی گھاٹا اور کوئی خسارہ نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہمیشہ تم کامیاب رہو گے، ہمیشہ تم سفل رہو گے۔ ظاہر ہے کہ اتنی بڑی نعمت پا کر کے آدمی خوشی نہ منائے
یہ تعجب کی بات ہوگی نمبر 1۔ تو یہ شکر کا بھی موضوع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے اپنے اندر وہ قوت اور شکتی پیدا کرنے کے لیے بھی یہ ہے کہ ہم بھوکے رہ کر کے خدا کے آگیا پالن کاری بنیں گے اور اس کے احکامات کی خلاف ورزی ہم نہیں کریں گے۔ یہ طاقت جب پیدا ہوگی تو جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ جانور صرف کھانے کے لیے پیدا ہوتا ہے، اس کو حیوانیت یا پشوتا کہتے ہیں، اور جو ملائکہ ہیں، جو اللہ کے فرشتے ہیں، وہ کھاتے نہیں ہیں، لیکن ان کا تعارف یہ کرایا گیا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، ان کو جو کچھ حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو انجام دیتے ہیں۔ تو آدمی جب کم سے کم کھائے گا یا نہ کھانے کی ٹریننگ لے گا تو یقینی طور پر اس کے اندر ملکوتیت یعنی فرشتہ کی کیفیت ان کے اندر پیدا ہوگی، بہی معنی کہ وہ ان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی، جو کچھ مالک جس وقت جس طریقے سے اس کو حکم دے گا وہ کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جائیں گے۔ یہ ہے ملکوتیت، یہ ہے انسانیت، یہ ہے مانوتا۔ اور جو روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کے اندر حیوانیت ہے، ان کے اندر پشوتا ہے۔ جانور کو کتنا کھلا پلا دیجئے، لیکن جانور تو جانور ہی رہے گا، وہ نہ شکشت ہوگا، نہ اس کی کوئی ایسی عقل آئے گی، بلکہ وہ جانور کے جانور ہی رہے گا۔ اسی طریقے سے یہاں یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ جب آیا ہے تو اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ طاقت پیدا ہو جائے، وہ استعداد اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں قرآنی ہدایات اور احکامات پر وہ خوش دلی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے، چاہے اس کو اس روزہ رکھنے کے نتیجے میں کتنی کٹھنائی ہو، کتنی دشواری ہو، کتنی پریشانی ہو، لیکن وہ صرف خدا کی رضا اور خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو انگیز کرتا چلا جا رہا ہے اور اسے برداشت کرتے۔ یہ ہے روزے کا مقصد۔ اگر یہ مقصد آدمی کے سامنے ہوگا تو یقیناً وہ کامیاب رہے گا۔ روزہ نے ایمان اور احتساب کے تعلق سے یہی ہے کہ اس کا خدا کو دیکھ کر کے اور یہ کہے کہ ہم نے گزشتہ رمضان میں اتنی غلطیاں ہم سے ہوئی تھیں، اس رمضان میں ان غلطیوں کو ہم اصلاح کر لیں گے۔ ہم پہلے چوری کرتے تھے، اب نہیں کریں گے۔ ہم پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز پڑھنے لگیں گے۔ ہم پہلے کوئی غلط کام کرتے تھے، ان غلط کاموں سے ہم اپنے باز آ جائیں گے۔ ہم پڑوسیوں کا حق نہیں ادا کرتے تھے، ہم پڑوسیوں کا حق ادا کرنے لگیں گے۔ یہ اس کا لکش ہے، یہ اس کا مقصد ہے رمضان کا۔ رمضان کوئی ایسی چیز کا نام نہیں ہے کہ وہ صرف کچھ گھنٹوں بھوکا رہنے کے نتیجے میں اس کی رسم تو ادا ہو جائے گی، لیکن اس کا جو لکش اور مقصد ہے وہ اگر پورا نہیں ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے ہیں، جو غیبت کرنا نہیں چھوڑتے ہیں، جو چوری کرنا نہیں چھوڑتے ہیں، جو لایانی باتیں کرنا نہیں چھوڑتے ہیں، ان کا روزہ سوائے اس کے کہ بھوکوں مرنا، پیاسے مرنا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اپنے روزے کا روزانہ جائزہ لینا چاہیے کہ شکر کا جذبہ، اتنا بڑا انعام ہم کو دیا گیا ہے قرآن کی شکل میں، کتنا پیدا ہوا، ہمارے اندر کتنی طاقت پیدا ہوئی برائیوں سے لڑنے کے لیے، اور کتنی طاقت پیدا ہوئی بھلائیوں پر چلنے کے لیے۔ اگر یہ احتساب ہم کرتے رہیں گے اور جائزہ لیتے رہیں گے تو یہ رمضان ہمارے لیے نعمت اور ہمارے لیے برکت اور ہمارے لیے یعنی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا، اور یہ جہنم سے آزادی کا راستہ دلائے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے لیے جنت میں جانے کے لیے گویا کہ ایک دروازہ خاص طور سے ایک گیٹ بنائے گا، اور بنا ہوا ہے جس کا نام باب ریان ہے۔ ریان گیٹ میں صرف انہی لوگوں کو داخل ہونے کا موقع ملے گا کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں، دکھانے کے لیے نہیں، محلے میں اپنے معاشرے میں لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف خدا کو بتانے کے لیے وہ روزہ رکھتے ہیں، خدا کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اور اپنے اندر وہ خوبی پیدا کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں تاکہ وہ دنیا میں بھلائیوں کو پھیلا سکیں اور برائیوں کو مٹا سکیں۔